اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، اس تصویر میں نظر آنے والے مسلم دنیا کے عظیم حکمرانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار بھٹو اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، شاہ فیصل کو بھتیجے نے قتل کیا، جبکہ یاسر عرفات کو اپنی ہی بیوی کے ذریعے سلو پوائزن کے ذریعے رستے سے ہٹایا گیا۔ موساد نے یاسر عرفات کی بیوی کو یہ مشن سونپا اور بعد میں یاسر عرفات پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس کے جسم میں HIV کے وائرس پائے گئے۔ ناظرین، آخر کیا وجہ تھی کہ شیطانی طاقتوں نے مسلم دنیا کی ان عظیم حکمرانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ حقائق شیئر کریں گے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، 22 فروری سن 1974 کو لاہور میں آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلامی دنیا کے طاقتور ترین سربراہان نے شرکت کی، جبکہ اس اجلاس کی صدارت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ مغربی ممالک خاص کر امریکہ اور اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور ان کے تھنک ٹینکس اس اجلاس کو اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دے رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس اجلاس میں اسلامی ممالک کے طاقتور ترین سربراہان، جس میں پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو، سعودی عرب سے کنگ شاہ فیصل، مصر سے انور سادات، عراق سے صدر جنرل صدام حسین، لیبیا سے کرنل قذافی، فلسطین سے یاسر عرفات، جبکہ بنگلہ دیش سے شیخ مجیب الرحمان نے شرکت کی۔ ناظرین، اس اجلاس میں نہ صرف مغرب کی شرنگیزیوں کو زیر بحث لایا گیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے خلاف ایک ہونے پر بھی زور دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زیر قیادت سب کا متفقہ یہ فیصلہ طے پایا کہ اسلامی ممالک امریکہ اور اسرائیل کو تیل کی مصنوعات کی سپلائی روک دے۔ چنانچہ فروری 1974 میں امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی روک دی گئی، جس کے بعد امریکہ اور یورپ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ اس کا توڑ امریکیوں نے اس طرح نکالا کہ تیل کی مصنوعات خریدنے کے لیے فی بیرل کے حساب سے قیمتیں مزید بڑھا دی گئی، جس کے بعد ان کی سپلائی دوبارہ بحال کر دی گئی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ 7 شخصیات اپنی فتح کا جشن بھی نہیں منا پائے تھے کہ ان کو شیطانی طاقتوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ایک کر کے اسلامی ممالک ان سربراہان کو رستے سے ہٹایا جانے لگا۔ اب وار کرنے کی باری ان شیطانی طاقتوں کی تھی، جبکہ پوری منصوبہ بندی بنا کر ان شخصیات کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے کنگ فیصل اور ذوالفقار بھٹو کو رستے سے ہٹانا ان کا اولین مقصد تھا اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، 25 مارچ سن 1975 کو اس اجلاس کو گزرے 1 سال ہی ہوا تھا جب شاہ فیصل کویت سے آئے ہوئے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے، جن میں ان کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعود بھی تھا۔ شاہ فیصل نے اپنا ماتھا چومنے کے لیے فیصل بن مسعود کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے، مگر اس بدبخت نے یکایک اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی تھوڑی پر لگی جبکہ دوسری ان کے کان سے آر پار ہو گئی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر شاہ فیصل جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر شہزادے نے شاہ فیصل کو قتل کیوں کیا؟ اس حوالے سے کئی کہانیاں مشہور ہے جس میں ایک حقیقت سے کافی منسلک ہے۔ ناظرین، فیصل مسعود کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فیصل بن مسعود اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے، جہاں اس کی دوستی ایک انگریز لڑکی سے ہوئی۔ یہ اس انگریز لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، جبکہ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیصل بن مسعود نے اپنی محبوبہ کو شادی کی آفر کی، جس نے شہزادے کی آگے یہ شرط رکھی کہ اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں کنگ فیصل کو رستے سے ہٹانا ہوگا۔ چنانچہ اپنے محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے فیصل بن مسعود نے کنگ فیصل کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی محبوبہ غائب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی مسعود کی ایجنٹ تھی، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کہانی میں کسی قسم کی سچائی نہیں اور یہ محض ایک کہانی ہی ہے۔ فیصل بن مسعود نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 18 جون 1975 کو شاہ فیصل کی قتل کی جرم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ ناظرین، شاہ فیصل کے اس بے ایمانہ قتل کے محض 5 ماہ بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل ان کی فوج کے جانب سے کیا گیا۔ شیخ مجیب نے 1974 OIC کانفرنس میں شرکت کی۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا اور کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی محل میں گھس کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد اور بہن شیخ ریحانہ خاندان کے 2 واحد افراد تھے جو زندہ بچ سکے۔ ناظرین، اسلامی ممالک کے اتحاد میں ذوالفقار بھٹو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی مرتبہ اسلامی دنیا کے تمام سربراہان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ 1977 کی انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے مخالف جماعتوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے
बाद जुल्फिकार भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जबकि अदालत उज़्मा ने इन्हें हैरत अंगेज तौर पर सजाई मौत सुना दी। जिसके बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई। नाज़रीन, मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उनको भी बादअज़ा इस्लामिक जिहाद से ताल्लुक रखने वाले खालिद अस्लम बोली ने कत्ल किया। ये खुद भी मिस्री फौज में लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात की कत्ल का फितवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुल रहमान ने दिया, जिसका ज्यादातर वक्त अमरीका में गुजरा। कहा जाता है कि वो CIA के लिए काम करता था। नाज़रीन, 1974 में लाहौर में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में यासिर अराफात ने भी शिरकत की। फलस्तीनी सदर यासिर अराफात को इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद की तरफ से जहर दिया गया। इसकी बीवी जो कि मुसाद की एजेंट थी, जिसके जरिए यासिर अराफात को भी रास्ते से हटा दिया गया। मौत के बाद मुसाद और CIA ने मशहूर किया कि इनकी मौत HIV की वजह से हुई, मगर बाद में तहकीक से पता चला कि दरअसल यासिर अराफात को स्लो पॉइजन देकर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, इसके बाद सद्दाम हुसैन की बारी थी। सद्दाम हुसैन रोजे अव्वल से अमेरिका का दुश्मन था। सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर 40 स्कड मिसाइल फायर किए, जिससे इसराइली शहर तल अबीब को काफी माली व जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने कीमियाई हथियारों का डोंग रचाकर इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा किया और आखिर में फांसी पर लटकाकर सद्दाम हुसैन की हुकूमत और जिंदगी का खात्मा किया। और इसी तरह सद्दाम हुसैन को भी इस्लामी इत्तेहाद में शिरकत की सजा मिली। नाज़रीन, मुअम्मर कद्दाफी इस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में से कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम हुक्मरान थे। कर्नल कद्दाफी बागियों को एक ड्रेनेज के पाइप में छुपे मिले, जहां ये नेटो की बमबारी से पनाह लेने के लिए छुपे हुए थे। इस जंग में बागियों को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। मुअम्मर कद्दाफी को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इनकी लाश को सड़कों पर घसीटा गया। नाज़रीन, अमेरिका अपना आखिरी मिशन मुकम्मल करने में कामयाब रहा और इसी तरह मुस्लिम दुनिया के इन तमाम हुक्मरानों को चुन चुन कर मारा गया। नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल जिया समेत कई दूसरे इस्लामी सरबराहान को एक एक करके रास्ते से हटाया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को देख ले कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया और किस तरह इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन पार्टियां एक हुई। यही अमेरिका का उसूल है, जो अमेरिका के खिलाफ सर उठाता है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। लीबिया इस्लामी दुनिया का सबसे पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहाँ अवाम को हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर थी, मगर इन जालिमों ने कर्नल कद्दाफी के खिलाफ अवाम में नफरत का वो जहर बोया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, यहाँ एक बात काबिल गौर है, सारा इल्जाम अमेरिका पर लगाना भी नाइंसाफी है। इस्लामी ममालिक इन तमाम सरबराहान को अपनों ने कत्ल किया, जिसमें अमेरिका बराह रास्त कभी मुलव्वस नहीं रहा। टीपू सुल्तान को अंग्रेज कभी शिकस्त नहीं दे सकते थे, मगर अपनों की गद्दारी ने टीपू सुल्तान की हुकूमत और जिंदगी का खात्मा किया। और बिल्कुल ऐसा ही इन इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ भी हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।